الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز حاضرین اکرام، ملت اسلامیہ کی عزیز نوجوان و بزرگان ملت، آج ہمارا معاشرہ جس سخت دور سے گزر رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے. مہنگائی کا ایک طوفان ہے جو بڑھتا چلا جا رہا ہے. ایندھن، پیٹرول، ڈیزل، گیس کی قیمتیں ہوں، کھانے پینے کی بنیادی اشیاء ہوں یا علاج معالجے کے لیے دوائیں، ہر چیز عام انسان کی پہنچ سے بہت دور جا رہی ہے. غریب تو غریب، متوسط طبقہ اور اچھی خاصی کمائی کرنے والے لوگ بھی پریشان حال ہیں. ہر گھر میں ذہنی تناؤ، اضطراب اور بے چینی کا ماحول ہے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایسے نا امید کن حالات میں جب مادی سہارے ٹوٹ رہے ہوں، معاشی نظریات ناکام ہو رہے ہوں، ایک سچے مسلمان کا وتیرہ امتیاز کیا ہونا چاہیے؟ ایک مسلمان کا شیوا نہیں کہ وہ حالات کی سختی سے گھبرا کر مایوس ہو جائے اور کفر اور نا امیدی کے کلمات زبان پر لائے، معاشی تنگی سے مجبور ہو کر جرائم یا خودکشی کی راہ اختیار کرے. نہیں، بلکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اندھیروں میں روشنی کی شمع جلاتا ہے، جو حالات کا رخ بدلنے کے لیے قرآن و سنت کے دامن کو تھامتا ہے. اس سنگین دور میں اپنی انفرادی اور اجتماعی ذمہ داریوں کو پہچان کر میدان عمل میں نکلتا ہے. یاد رکھیے، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں اور ہمیں اس آیت کے ذریعے بتایا ہے کہ ہم تم کو کبھی خوف، کبھی بھوک، کبھی مال و جان کی کمی اور کبھی کاروبار اور پھل کے نقصان سے ضرور آزمائیں گے. یہ اللہ کی سنت ہے. لیکن اس آزمائش کے تذکرے پر بات کو ختم نہیں فرمایا، بلکہ اللہ جل جلالہ و من والہ نے خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا وبشر الصابرین. اے حبیب، آپ بشارت اور خوشخبری دیجئے ان لوگوں کو جو صبر کرنے والے ہیں. ایسے کٹھن حالات میں ٹوٹتے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنی اصلاح اور درستگی حکمت عملی کو اختیار کرتے ہیں. پس ایسے سنگین ترین حالات میں مسلمانوں کی بنیادی ذمہ داری کیا ہے؟ کیا کرنا چاہیے مسلمانوں کو؟ اس بابت چند باتیں گوش گزار کی گئی ہیں. سب سے پہلی چیز جو مسلمانوں کو اختیار کرنی چاہیے کہ ایسے قحط سالی کے دور میں، غربت اور معاشی کے بحران میں، جب ظاہری اسباب کے پیچھے کچھ باطنی اسباب بھی کار فرما ہوتے ہیں، یہ سمجھنا چاہیے کہ صرف ظاہر داری نہیں ہے. اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ مہنگائی سے ہم گزر رہے ہیں، کسی غلط پالیسی یا بیرونی حالات کا نتیجہ نہیں، بلکہ بہت ساری مرتبہ انسان کے اپنے درست نہ ہونے کی بنیاد پر حالات کا ناسازگار ہونا لایا جاتا ہے، تاکہ انسان اپنے باطن کو، اپنے اندرون کو سنوار لے، اپنی کمیوں کو دور کرے. سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو قحط سالی سے اور سنگین ترین حالات سے نکالنے کے لیے ارشاد فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش کو برسائے گا اور تمہارے مال تمہاری اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنائے گا۔ سورہ نوح آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ استغفار کی برکت سے مال میں بھی برکت ہوگی، اور انفرادی اور اجتماعی اعتبار سے اگر آدمی توبہ کرے گا، گناہوں کو چھوڑ دے گا، استغفار کرے گا، تو یہ سارے حالات ختم ہو جائیں گے۔ معاشی تنگی ہے، استغفار کی کثرت، اولاد کا پرابلم ہے ہی نہیں تب بھی، اور ہے اور فرما بردار نہیں ہے تب بھی، کثرت سے اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور میں استغفار کی کثرت۔ دوسری چیز فضول خرچی اور اسراف اور نمائش سے آدمی کو بچانا ہے، خصوصاً مسلمان کو اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اہم ترین ذمہ داری کہ زندگی کے طرز عمل کو بدلے مسلمان۔ جب وقت کی تنگی کا یہ رونا رو رہا ہے تو عقل مندی کا اصول یہی ہے کہ انسان اپنی چادر دیکھ کر پاؤں کو پسارے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ایک طرف مہنگائی کا رونا اور دوسری طرف ہماری عیاشیاں، فضول خرچیاں، دکھاوے والی عادتیں بدستور قائم ہیں۔ یاد رکھیے عام حالات میں بھی فضول خرچی کرنا گناہ ہے، لیکن معاشی تنگی کے دور میں یہ ایک سنگین معاشرتی جرم بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا۔ بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے اور شیطان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 27۔ ہم دیکھیں اپنی شادی بیاہ کی تقاریب میں کتنی فضول خرچیاں ہوتی ہے، لاکھوں روپیہ اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ جو فضول خرچیاں ہیں اور بہت زیادہ بے ضرورت اپنے مال کو خرچ کرنا ہے، جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں پر بھی اور بہت زیادہ خرچ ہو رہا ہے، تو اس پر کنٹرول ہو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ آدمی بخیل بن جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی خرچ نہیں کرنا، ضرورت کی جگہوں پر خرچ کرنا ہے، لیکن ایک زندگی کا ایک نظام بنانا پڑے گا کہ بے ضرورت جگہوں پر میں خرچ نہیں کروں گا۔ اور یہ جو دور ہے سنگین حالات کا دور، یہ ہمیں مواقعات مدینہ کی یاد دلاتا ہے کہ ایسے سنگین ترین حالات میں جب ہمارا امتحان چل رہا ہے، ایسے وقت میں ہم اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے تک محدود نہ رہیں، بلکہ انصار مدینہ کی یاد تازہ کریں کہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کے لیے اپنے گھر اور اپنے کاروبار کے دروازے کھول دیے تھے۔ آج ہم اپنی خود غرضی کو اختیار نہیں کر سکتے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بتائے ہوئے پیارے اور پرنور طریقوں کے اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں من آمن بی من باتا شبعانا وجارہ جائی الی جنبہ وہو یعلم بہ۔ شعب الایمان کی روایت ہے وہ شخص مجھ پر ایمان نہیں لایا جو خود تو پیٹ بھر کر کھاتا سوئے اور اس کا پڑوسی اس کے پہلو میں بھوکا ہو، حالانکہ وہ جانتا ہو بشرطے کہ اسے علم ہو۔ تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، دیا ہے، عطا کیا ہے، جہاں ہم اپنے گھر بار کی فکر کر رہے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ٹٹولیں، کھنگالیں، کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پوری کریں۔ یہ ایک طریقہ ہے سنگین حالات سے نمٹنے کا۔ جیسے ہم نے دیکھا چند سال پہلے ہی لاک ڈاؤن میں کتنا زیادہ ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کیا گیا، کیسے گھر گھر جا کر لوگوں نے اور خصوصاً مسلمانوں نے امت کے فائدے کے لیے بغیر اس کی پرواہ کیے کہ میری جان کو خطرہ ہے، یہ وبا مجھے لپیٹ لے گی، اپنے چنگل میں پھنسا لے گی، اس کی پرواہ کیے بغیر مسلمان بڑھ چڑھ کر آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا۔ تو ایسے سنگین حالات میں جہاں چیزیں بہت قیمتی ہوتی جا رہی ہے اور عام لوگوں کے بس سے باہر ہوتی چلی جا رہی ہے، ہمیں ایثار اور ہمدردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔
ایک اور چیز بتلائی گئی جو تاجر لوگوں کے لیے ہے، ذخیرہ اندوزی، ملاوٹ اور نفع خوری سے پرہیز کیا جائے. خصوصاً تاجر لوگ اگر اس پر عمل کرے کہ ہمیں بہت زیادہ کمانا نہیں ہے، یا لوگوں کی ضرورتوں کے سامان کو ذخیرہ کر کر کے رکھنا نہیں ہے کہ جب بہت زیادہ بھاؤ بڑھ جائے گا تو پھر مارکیٹ میں لائیں گے اور اس کو بیچیں گے اور بہت زیادہ نفع کمائیں گے. یہ ایمان والے کا شیوا نہیں ہے، یہ ایمان والے کو زیب نہیں دیتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يحتقر الا خاطی، کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا صرف وہی شخص ہو سکتا ہے جو گناہگار اور خطا کار ہے. مسلم شریف کی روایت ہے. اور اس کے برعکس جو لوگوں کا فائدہ ذہن میں رکھیں گے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کم نفع پر چیزیں لوگوں میں فروخت کریں گے تاکہ آسانی کے ساتھ ہر ضرورت مند تک اس کی ضرورت کا سامان پہنچ سکے، اس نیت کے ساتھ کاروبار کریں گے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانتدار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین، شہداء کے ساتھ ہوگا. سنن ترمذی کی روایت ہے. اب عملی اعتبار سے، پریکٹیکلی اعتبار سے مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ تو پہلا جو قدم ایسے سنگین حالات میں کہ ہر گھر کے سربراہ کو چاہیے کہ اپنے ماہانہ اخراجات کا نئے سرے سے جائزہ لے، ایک منظم بجٹ بنائے، اپنی آمدنی کو سامنے رکھ کر سب سے پہلے صرف بنیادی ضرورتوں کو، آٹا ہے، دال ہے، بچوں کی تعلیم ہے، ضروری دوائیں ہیں، ان کو اولویت دے، فرسٹ پرائز ان کو دے، پہلا جو تو درجہ ان کو دے. پھر ہر وہ خرچہ جو اس کے بعد آتا ہے، جو بلا ضرورت خرچ کرنے کی والی چیزیں ہیں، جن کی ضرورت نہیں ہے، ان کو 2 نمبر پر رکھیں. ایک منظم پلاننگ کے ساتھ چلیں گے تو بہت آسانی کے ساتھ ہم ان حالات سے گزر سکتے ہیں. دوسری چیز ہے بیت المال، امدادی فنڈ کا قیام. بہت سارے لوگ ہیں جو ایسے سنگین ترین حالات میں اتنا نہیں کما پا رہے کہ ان کی ضرورتیں پوری ہو پا رہی ہو، ان کے بنیادی ضرورتوں کا پورا ہونا مشکل ہو چکا ہے. ایسے حالات میں ضرورت ہے کہ ایک فنڈ بنایا جائے. اہل ثروت حضرات مل جل کر ایک جگہ جمع ہو کر اپنی رقموں کو ایک جگہ جمع کر کے ایسے لوگوں کی مدد کریں، ان کے گھر سامان پہنچائیں کہ جو لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پسارتے، اپنی ضرورتوں کو لوگوں کے سامنے نہیں رکھتے، لیکن ان کی ضرورتوں کو ہم جانتے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے، تو ان کی ضرورتوں کو ہم پورا کریں. ضرورت مندوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے امدادی فنڈ کا قیام. اور تیسری چیز ہے جس کو پریکٹیکلی اعتبار سے کیا جا سکتا ہے، قرض حسنہ، بغیر سود والا قرض. ایک آدمی ہے بہت پریشان ہے اور پریشانی کی حالت میں کہاں دوڑے گا وہ کہ کہیں سے مجھے رقم مل جائے، میری ضرورتوں کا پورا ہونا آسان ہو جائے. تو وہ لازمی بات ہے جب کوئی بندہ اس کو دے گا نہیں تو وہ بینکوں کے دروازے کھٹکھٹائے گا، وہ ایسے لوگوں کے پاس جائے گا کہ جو بڑی اور موٹی رقم پر سود دیتے ہیں، تکے وائز دیا جاتا ہے، ایسے جگہوں پر بندہ جائے گا. تو امت ایسے دروازوں پر نہ جانے پائے، سودی جھمیلوں سے بچ پائے، اس کے لیے قرض حسنہ کا قیام. ایک آدمی کو اللہ نے مال دیا ہے، وہ اس مال کو اپنے مسلم بھائی کو بغیر زیادتی کے ایک متعینہ مدت کے لیے دے کہ بھائی تیری ضرورت کو پوری کر لے، جب پوری ہو جائے گی تیرے پاس پیسے آئے گا، یہ جو وقت دیا جا رہا ہے اس وقت پر مجھے واپس کر دے. اس میں بھی دوسری جو جانب ہے وہ ہماری چونکہ بہت زیادہ کمزور ہے کہ جب ضرورت ہوتی ہے تو آدمی کے لینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، پیسے لینے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب ضرورت پوری ہو جاتی ہے، پیسے مل جاتے ہیں، تو ادائیگی کا جو انداز ہے وہ بدل جاتا ہے. اس پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک ہمارا مسلمان بھائی، مالدار بھائی، ہماری ضرورتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک رقم ہم کو دے رہا ہے. اب ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی واپسی کو بھی ویسے ہی امانت داری کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، وقت کی پابندی کے ساتھ لوٹانے کی فکر کرے جسے ہم نے لیا تھا. تو سامنے سے بھی مزید لوگوں کی ضرورتوں کو پورا ہونے کے دروازے کھلیں گے. جب وقت پر لین دین ہوگا
تو آدمی کے دل میں پھر آئے گا کہ چلو یہ چیز ٹھیک چل رہی ہے اور اس راستے سے مجھے اجر مل رہا ہے تو میں اور زیادہ لوگوں کو دوں. لیکن جب ایک بندے کو دیا ہوا ہی واپس نہیں آ رہا ہے, وہ ٹال مٹول کر رہا ہے, اس کی دینے کی نیت ہی نہیں ہے, تو کیسے وہ دوسرے بندے کو اپنی رقم دے گا؟ تو اس پر بھی نظر ہو. قرض حسنہ اس کو ایسے بنایا جائے کہ جس میں دینے والے کا بھی دل بڑا ہو جائے, لینے والے کے بھی لینے کے بعد ضرورت پوری ہونے کے بعد واپس کرنے کے ارادے ہوں. بہت منظم طریقے سے یہ چیز بہت اچھے سے چل سکتی ہے. اور چوتھی چیز ہے شکر گزاری, قناعت پسندی, کہ کیسے چاہے جیسے حالات آ جائیں, چاہے جیسی تنگی آ جائے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنا. اسی لیے فرمایا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھنا ہے, اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا ہے. جب بندہ اپنی حیثیت سے کم تر لوگوں کو دیکھے گا, جس پوزیشن پر وہ ہے اس سے نیچے والے کو دیکھے گا, تو شکر کا مادہ پیدا ہوگا. اللہ کا وہ شکر ادا کرے گا کہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا تو دیا کہ گزر بسر چل رہا ہے, 2 روٹی آدمی کھا رہا ہے. شکر ادا کرے. اور شکر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم, جب شکر گزاری ہوگی تو اللہ اضافہ کریں گے. جس پوزیشن پر آج ہے, جس حیثیت پر آج ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی بدل دیں گے, اور زیادہ اچھے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ لائیں گے شکر گزاری کرنے پر. تو جو آخری چیز ہے کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اس پر شکر گزاری ہو, شکایت نہ ہو, گلہ نہ ہو, اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کر یہ تمنا نہ ہو کہ میرے پاس کیوں نہیں ہے. شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ اور یہ جو بتلائی ہوئی باتیں ہیں ان پر عمل کے ساتھ ہم زندگی گزاریں, امن و امان کے ساتھ, خیریت اور سلامتی کے ساتھ, یہ حالات بھی گزر جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر زاویے کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حکم کے مطابق, نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.